السلام علیکم. ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے. تو شروع کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو تحقیق کرنے میں ایمان بھی اللہ اور فکر آخرت کی اصل تاثیر تھی، اور ایمان ہی نے آپ کی شخصیت کو متوازی، باروب اور پرکشش بنا دیا تھا. اسی ایمانی قوت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی قوت آپ کی عدالت پر، ستور آپ کی رحمت پر اور مالداری آپ کے توازے پر غالب نہ سکی، اور آپ اللہ کی تائید و نصرت کے مستحق ہوئے. آپ نے کلمہ توحید کی تمام شرطوں یعنی علم، یقین، قبول، انتقاد، اخلاص اور محبت کو عملاً پورا کیا. آپ کو ایمان و کلمہ توحید کی حقیقی معرفت حاصل تھی. چنانچہ آپ کے پختہ ایمان کے اثرات آپ کی زندگی میں موقع سامنے آتے رہے. اس کی چند اہم مثالیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے تھے، جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بہت طویل ہے، اس کا ٹھکانہ بہت سخت. خوف الہی کا یہی نتیجہ تھا کہ آپ اپنے نفس کا بہت سختی سے محاسبہ کرتے تھے. اگر آپ کو احساس ہو جاتا کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اسے فوراً بلواتے اور اسے بدلہ لینے کا حکم دیتے. آپ لوگوں سے انفرادی ملاقات کرتے، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرتے. جب وہ اپنا مطالبہ لے کر آپ کے پاس جاتے تو آپ اسے پورا کرتے. اسی طرح جب آپ خود کسی کو عوامی کام کے لیے فارغ کرتے تو مخصوص شکایتیں پیش کرنے سے لوگوں کو منع کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ رعایا کے بعض کاموں میں مشغول تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیں اور فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس پر میری مدد کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا اور اس آدمی کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر چکرا گیا. پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تم عمر سے شکایت نہیں کرتے جب وہ تمہارے پاس آتا ہے، اور جب مسلمانوں کا کام مشغول ہو جاتا ہے تب تم اپنی بات لے کر اس کے پاس آتے ہو. وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور واپس جانے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بلاؤ. جب وہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے درہ اس کے سامنے پھینک دیا اور کہا، درہ ہاتھ میں لو، میرے سر پہ اتنا ہی زور سے مارو جتنا زور سے میں نے تمہیں مارا تھا. اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا امیر المومنین، میں اللہ کے لیے اور آپ کی عظمت کی وجہ سے اسے درگزر کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، یا تو اسے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی خاطر معاف کرو یا مجھ سے بدلہ لو. اے امیر المومنین، میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. پھر واپس چلا گیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر اپنے گھر میں داخل ہوئے. دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا ہوئے حال بیان کرتے ہیں. پھر آپ نے نماز شروع کی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. پھر خود کو مخاطب کر کے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تو بے وقت تھا، اللہ نے تجھے اونچا مقام دیا. تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی. تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا کی. پھر تجھے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا. تیرے پاس ایک آدمی مدد کا طالب بن کر آیا، تو نے اسے مارا. کل جب تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے کیا جواب دے گا؟ اسی طرح آپ نے خود کو بہت ملامت کی اور آپ بہت روئے. ایاز بن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں بازار میں تھا، ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ کسی ضرورت سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا. آپ نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، اے سلمہ، اس طرح راستے سے ہٹ کر چلو. آپ نے مجھے ایک کوڑا رسد کیا. اتفاق سے وہ میرے کپڑے سے کنارے سے لگا، میں راستے سے ہٹ گیا. آپ نے پھر مجھے کچھ نہ کہا. یہاں تک کہ دوسرے سال جب آپ بازار میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو کہا، اے سلمہ، کیا اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین. آپ نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آپ مجھے لے کر اپنے گھر گئے. 600 درم کی بھری ہوئی تھیلی نکالی اور کہا، اے سلمہ، اسے لے جاؤ، اس سے اپنا کام چلاؤ. جان لو کہ یہ عنایت گزشتہ سال دھکا دینے کے بدلے میں ہے. میں نے کہا، اللہ کی قسم امیر المومنین، اگر آپ یاد نہ دلاتے تو مجھے یاد ہی نہ تھا. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اسے اب تک نہ بھولا تھا. محاسبہ نفس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے، اپنے نفسوں کا خود محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنی قدر و قیمت کو تول لو اس سے پہلے کہ تم تول لے جاؤ. بری پیشی یعنی روز جزا کے لیے تیار رہو. خشیت الہی اور محاسبہ نفس کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر دریا فرات کے ساحل پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ عمر سے محاسبہ کرے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک اونٹ پر سوار ہو کے بہت تیزی سے جا رہے تھے. میں نے کہا، امیر المومنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا صدقوں کے اونٹوں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے بعد آنے والے خلفاء کو آپ نے شدید مشکل میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس بارے میں باس پرس ہوگی۔ ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو اب حرم میں ایک حوض پر جہاں لوگ وضو کر رہے تھے وہاں پر مرد اور عورتوں کو مار کے بھگا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے مرد اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا۔ پھر کہا اے فلاں، میں نے کہا حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری حاضری کا کوئی فائدہ نہیں، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ وضو خانہ بناؤ؟ پھر آپ پیچھے ہٹ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ برباد نہ ہو جاؤں۔ کون سی چیز آپ کو برباد کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا میں حرم مکہ کے اندر مردوں اور عورتوں کو مار کے بھگایا ہے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ بھی حکام میں سے ایک حاکم ہے، اگر آپ نے خیر خواہی اور اصلاح کی خاطر ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز سزا نہیں دے گا، اگر آپ نے کینہ اور قدوت کی بنا پر ان کو مارا تو آپ یقیناً ظالم ہیں۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، آپ نے ایک جگہ اس آیت کی تلاوت سنی، جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کر تکیے آپ کو پیش کیا اور آپ کو کہا کہ آپ اس پہ آرام کیجئے، آپ نے پیر سے اس کو دھکیل دیا اور یہ جو آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میں اس آیت کا مذاق نہ ٹھہروں کہ مومنوں کو تکلیف دیتا ہوں۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رعایا کی دیکھ بھال کریں، انہیں بھلائیوں کا کام کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بعض اوقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگ جلاتے اور اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے اس پر صبر کرنے کی طاقت ہے؟ فتح قادسیہ کے موقع پر جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسرہ کی چادر، تلوار، کمر بند، پاجامے، قمیض، تاج و زر اور دونوں موضوع بھیجے، آپ نے لوگوں پہ ایک نگاہ ڈالی، ان میں سرقہ بن جیشم قد و قامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ موجود ہے۔ آپ نے کہا سرقہ اٹھو، یہ لباس پہنو، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اسے پہن لیا اور اس سے مل جانے کی امید باندھ لی۔ عمر رضی اللہ نے کہا پیچھے مڑو، وہ پیچھے مڑ گئے، پھر آپ نے کہا سامنے آؤ، وہ سامنے آئے، پھر کہا کیا خوب کیا خوب۔ ایک بدری کے جسم پر کسرہ کی چادر، پاجامے، تلوار، اس کا ٹیکا، تاج و زر اور موزے۔ اے سرقہ بن مالک، کبھی کوئی دن آتا ہے جب تیرے پاس کسرہ کے ساز و سامان ہوتے اور وہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث بنتا؟ لباس اتار دو۔ سرقہ نے کپڑے اتار دیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ، تو نے اپنے رسول نبی کو یہ ساز و سامان نہیں دیا، جبکہ وہ میرے مقابلے میں تجھ سے زیادہ محبوب تھے، تیرے نزدیک زیادہ مکرم تھے۔ اسی طرح ابو بکر کو بھی نہیں دیا، وہ بھی میرے مقابلے میں تجھے زیادہ محبوب تھے اور میرے مقابلے میں تیرے زیادہ نزدیک و مکرم تھے، پھر تو نے اسے مجھے دیا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کہیں کسی آزمائش کے لیے تو نے مجھے نہیں دیا۔ پھر آپ رونے لگے، جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے انہیں آپ پہ رحم آنے لگا۔ پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تمہیں قسم دلاتا ہوں شام ہونے سے قبل اسے بیچ کر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کی زندگی قرآن کے سائے میں گزری، نبی صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے حیات فانی کا جائزہ لے کر آپ نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور آخرت کی کھیتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دنیا داری، اس کے حسن و زیبائش اور چمک دمک سے خود کو دور رکھا تھا۔ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے آپ اپنے رب کے سامنے خود کو جگا دیا کرتے تھے۔ ایسے حقائق کی جڑیں آپ کے دل میں پیوست ہو چکی تھیں کہ جو اس دنیا سے بیزاری آپ کے معاون مددگار ہوتی۔ اس بات پہ کامل یقین تھا کہ ہم اس دنیا میں ایک اجنبی مسافر کے مشابہ ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا اجنبی ہو یا مسافر۔ یہ حقائق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رچ بس گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے دنیا اور اس کی چمک دمک کو نظر انداز کیا اور اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاری۔ ایک جگہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھیوں کو یہ عمل ناگوار گزرا، آپ نے ان سے فرمایا یہ تمہاری دنیا ہے جس پہ تم فدا ہو اور سمر بیٹھ رہے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بارے میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا کو ترجیح دوں تو آخرت کا نقصان اٹھاتا ہوں، اگر آخرت کو چاہتا ہوں دنیا کا نقصان اٹھاتا ہوں۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے تو فانی دنیا کا ہی نقصان اٹھانا بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، حالانکہ آپ خلیفہ تھے، آپ کی تہبند میں 12 ایوند لگے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کے چمڑے کا تھا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حج کے دوران مدینہ سے مکہ کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہا تھا۔ ہم حج سے واپس بھی آ گئے، لیکن راستے میں آپ کے لیے کہیں کوئی شامیانہ خیمہ نہیں لگایا گیا، بلکہ چادر اور چٹائی وغیرہ درخت پہ ڈال دیتے
کہ آپ اس کے نیچے بیٹھ کر آرام یا سایہ حاصل کر لیتے۔ یہ ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشرق سے مغرب تک اپنی رایہ پہ حکومت کرتے ہیں اور زمین پر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی، دیکھا کہ آپ تنگی اور دنیا سے بے تعلقی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کی علامتیں آپ کے جسم پر ظاہر ہیں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے ہیں اور روزی آپ کے لیے کشادہ کر دی ہے، اگر آپ عمدہ کھانا اور نرم بستر استعمال کرتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا معاملہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم خود فیصلہ کرو۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ گزر زندگی کا حوالہ دیا اور برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسائد حالات اور آپ کے ساتھ افسر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ حالی کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو رلا دیا۔ پھر فرمایا میرے دو ساتھی تھے، وہ ایک ہی راستے پر چلے، اگر میں بھی انہی کی طرح تنگ حالی کی زندگی گزاروں تو شاید فارغ البانی کشادہ دستی کے وقت ان دونوں کے ساتھ رہ سکوں۔ دنیا آپ کی نگاہوں کے سامنے اور قدموں کے نیچے آ چکی تھی، آپ کی حید خلافت میں بیشتر سلطنتیں فتح ہو چکی تھیں، دنیا ذلیل و خوار ہو کے آپ کے قدموں میں گر رہی تھی، لیکن آپ نے کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ دین الہی کو قوت دینے، مشرکوں کی شان و شوکت توڑنے میں یہ آپ کی پوری زندگی گزری اور اسی کو بھلائی اور سادہ سمجھا۔ آپ کی شخصیت میں زہد و تقویٰ ایک نمایاں صفت تھی۔ آپ کی ورا کی ایک مثال کا واقعہ وہ یہ ہے جسے ابو زید عمر بن شعبہ نے معدان بن ابو طلحہ یمری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ عمر بن رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑے اور کھانا لے کر آئے، آپ کے حکم سے اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے دعا کی اللہ تو خوب جانتا ہے میں خود لوگوں کو نہیں کھلایا، نہ خود کو ان کو ترجیح دی، صرف ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا ہوں، پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کھانے کو عمر کے پیٹ میں آگ کا سبب نہ بنا دے۔ پھر آپ نے اپنی مخصوص رقم سے ایک پیالہ منگوایا اور پھر اسے عام لوگوں کی پلیٹوں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرمائے، کیونکہ اس میں کئی معاشرتی مسلطیں پوشیدہ ہوتی تھیں۔ جو کھانا مسلمانوں کے لیے بیت المال سے بنایا جاتا تھا اسے کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے، اسی وجہ سے حکم دیتے تھے کہ میرے ذاتی مال سے بنایا ہوا کھانا مجھے دیا جائے۔ آپ کی احتیاط ورع اور پاک دامنی کی بلند ترین مثال ہے۔ غور کا مقام ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ان کے کھانے میں شریک ہونے سے حرام مال کا اندیشہ بالکل نہیں تھا، اسی لیے آپ اس وقت عام مسلمان کے ایک فرد ہوتے تھے، لیکن اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر اس مال سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ خوف الہی کے پیش نظر خود کو شبہات کے قریب جانے سے روکتے تھے۔ عبد الرحمن بن یزید کا بیان ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، آپ اسے خود دھوتے تھے۔ ایک دن آپ کے غلام نے آپ کو دودھ پلایا، آپ نے اسے ناپسند کیا، کہا تیرا برا ہو، یہ دودھ کہاں سے لایا تم؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، اونٹنی کا بچہ چھوٹ گیا تھا، اس نے دودھ پی لیا تھا، تو میں نے صدقہ کی اونٹنی سے آپ کے لیے دودھ دھو لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، تو نے مجھے آگ پلا دیا۔ پھر آپ نے اس دودھ کے بارے میں بعض لوگوں سے اجازت طلب کی، تو لوگوں نے آپ سے کہا اے مومنین، دودھ اور اونٹنی کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ کہ اس عمل کو دیکھیے تو بلا قصد و ارادہ اس دودھ کو پی لیا تھا، لیکن عذاب الہی کا ایسا خوف تھا کہ جب تک بزرگ صحابہ سے جو مسلمانوں کی طرف سے ذمہ دار تھے ان سے اجازت نہ لے لی، آپ کو دل مطمئن نہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقویٰ کے شہدائی تھے، یہاں تک کہ جن چیزوں کے لیے حق جانب ہوتے اس سے بھی لینے میں احتیاط کرتے۔ ایک دن آپ بیمار ہوئے، لوگوں نے بتایا شہد بطور دوا استعمال کیجیے، مفید ہوگا۔ اتفاق سے اس وقت بیت المال میں شہد موجود تھا جو بعض مفتوحہ ممالک سے آیا ہوا تھا، لیکن معالجین کے مشورے کے مطابق آپ نے اس وقت شہد استعمال نہ کیا۔ جب تک لوگوں کو جمع نہیں کر لیا، پھر آپ نے ممبئی پہ تشریف لے گئے اور لوگوں سے اجازت مانگی، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو شہد استعمال کر لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ لوگ آپ کی بات سن کر رو پڑے، سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر بعض لوگ دوسرے سے کہتے ہوئے چلے گئے کہ عمر تمہاری خوبیاں بس اللہ ہی کے لیے ہیں، تم نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو تھکا دیا۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عراق سے ایک وفد آیا، اس میں حنف بن قیس بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سر پگڑی باندھے ہوئے تھے، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو تیل لگا رہے تھے۔ آپ نے کہا اے حنف، اپنا کپڑا اتارو اور آؤ اس اونٹ کو تیل لگانے میں مدد کرو، اس لیے کہ یہ صدقے کا اونٹ ہے، اس میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین، اللہ آپ پہ رحم کرے، غلاموں میں سے کسی غلام کو کیوں حکم نہیں دے دیتے کہ وہ کام کر دے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ میں سے اور احنف میں سے بڑا غلام کون ہے؟ جو مسلمانوں کا حاکم ہے، اس پہ خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کے متعلق رائے کا وہی حق ہے جتنا آقا کے غلام پر ہوتا ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کندھے پر پانی کا مشکزہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین،
آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب وفود اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے تو میرے دل میں بڑائی کا احساس آیا، اس لیے میں نے اس برائی کو توڑنا ضروری سمجھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میں نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر گیا، آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، آپ باغ کے اندر تھے۔ میں نے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو خود سے مخاطب ہوتے ہوئے سنا، اے عمر بن خطاب، تو امیر المومنین ہے، کیا خوب، تو خطاب کا معمولی سا بیٹا ہے، تو اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے آپ سے زیادہ عدل پرور، حق گو اور منافقین کے سخت کسی شخص کو نہیں دیکھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے آدمی ہیں۔ عوف بن مالک نے کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ عوف نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عوف نے سچ کہا ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ کستری کی خوشبو سے زیادہ اچھے تھے، میں اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ گھوم رہا ہوں، یعنی اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے 6 سال پہلے اسلام لا چکے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔